قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ابن ماجہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھے خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے۔ خواب ایک مسلمہ حقیقت ہیں جن کا براہ راست اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی خواب کی کچھ مبہم تعریف کی گئی ہے، لیکن دین اسلام ہمیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ سائنس خواب کے بارے میں مختلف نظریات رکھتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ بیداری کی نسبت خواب کی حالت میں زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ دراصل تمام دن ہمارا دماغ بے تحاشا مصروف ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دماغ ان کو کمپیوٹر کی طرح ریکارڈ کر لیتا ہے۔ نیند کی حالت میں دماغ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ پرسکون ترین حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ جاگتے ہوئے ہمارا کانشس یعنی شعور بیدار ہوتا ہے، جبکہ نیند کی حالت میں شعور نیند کی کیفیت میں اور سب کانشس یعنی لاشعور متحرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خواب میں نظر آنے والے خاکے آہستہ آہستہ متحرک ایک منظر کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ خواب کی حالت میں ہمیں جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد موجود لوگ، یا پھر ہو سکتا ہے ہم کہیں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور کھڑکی سے ہمیں باہر چلتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اپنی حرکت کی وجہ سے ہماری توجہ اپنی جانب کر لیتا ہے اور دماغ میں شعور اس کو بھلا دیتا ہے، لیکن لاشعور اسے یاد رکھتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں کے خواب کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ مرد زیادہ تر مادیت پرست خواب دیکھتے ہیں، جبکہ خواتین میں جذباتیت چونکہ غالب ہوتی ہے، اسی لیے وہ خواب بھی ایسے ہی دیکھتی ہیں۔ خواب میں ہمیں کچھ نیا کرنے کی موٹیویشن بھی ملتی ہے، جیسے الائس ہیو نے خواب میں سلائی مشین بنائی اور یوں دنیا میں سب سے پہلی سلائی مشین خواب سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔ بعض اوقات نظر آنے والے واقعات کے بارے میں بھی خواب کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے، جیسے 9/11 کے حملے سے کچھ پہلے کچھ لوگوں نے خواب میں حملہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ابراہم لنکن نے اپنے زوال کے بارے میں خواب پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ خواب میں آنے والے واقعات نظر آنا ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، جسے اللہ اپنے کسی بندے کو جسے وہ چاہے بخش دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں وہب بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں فجر پڑھا کر فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب پسند تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے۔ اگر کوئی ذکر کرتا اور آپ اس خواب سے خوش ہوتے تو اسے بہت اچھا لگتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا میرے پاس کوئی آیا، مجھے مدینے سے لے کر چلا اور جنت میں پہنچا دیا۔ پھر میں نے ایک دھماکہ سنا جس سے جنت میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو فلاں بن فلاں کو دیکھا۔ اسی طرح ان خاتون نے 12 لوگوں کے نام لیے۔ انہی 12 اشخاص کا ایک لشکر بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن ہوئے ایک مہم پر روانہ کیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں، انہیں لایا گیا، یہ اطلس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی رگیں جوش مار رہی تھیں۔ حکم ہوا انہیں نہر بیدخ میں لے جاؤ، یا نہر بیزخ کہا۔
جب ان لوگوں نے اس نہر میں غوطہ لگایا تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگے۔ پھر ایک سونے کا تھال لایا گیا جس میں گدری کھجوریں تھیں جو انہوں نے حسب منشا کھائیں، اور ساتھ ہی ہر طرح کے میوے جو اس میں چاروں طرف چنے ہوئے تھے۔ جس میوے کو ان کا جی چاہتا لیتے اور کھا لیتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی اور وہ میوے کھائے۔ مدت کے بعد ایک قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، فلاں فلاں اشخاص جنہیں آپ نے لشکر میں بھیجا تھا شہید ہو گئے۔ ٹھیک 12 شخصوں کے نام لیے، اور یہ وہی نام تھے جنہیں ان بیوی صاحبہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نیک بخت صحابیہ کو پھر سے بلوایا اور فرمایا، اب اپنا خواب دوبارہ بیان کرو۔ انہوں نے پھر سے بیان کیا اور انہی لوگوں کے نام لیے جن کے نام قاصد نے لیے تھے۔ گزشتہ پیغمبروں میں سے حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خواب کا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی کی سبیل بنی۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مسلمان کو سچے خواب نظر آئیں گے۔ یہ ان مومنین کو نظر آئیں گے جو تم میں سب سے زیادہ سچے ہوں گے۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ خواب ایک ایسا اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں تواتر کے ساتھ احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تسلسل سے خواب نظر آتے ہیں تو نیند سے اٹھنے کے بعد ایک ڈائری میں اپنے خواب تحریر کیجیے اور پھر ان کو ترتیب سے پڑھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لاشعور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اگر یہ خواب ایک دوسرے سے تسلسل ظاہر کریں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا لاشعور آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کی روحانی حس بیداری چاہتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، سچا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا۔ پھر یہی ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا خواب نظر آنے کی صورت میں دوسروں کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا جا سکتا ہے، لیکن برا خواب کسی کو بتانا مناسب نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم خواب کو صرف اسی شخص کے سامنے بیان کرو جس سے تمہاری محبت اور دوستی ہو یا وہ صاحب عقل ہو۔ احادیث کی کتب میں خواب کے بارے میں باقاعدہ ابواب کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب ہماری زندگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہونے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے خواب کو معمولی مت سمجھیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔